شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ایک راستہ ہے موجود تو دوسرے راستے سے جانے میں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شک تھا پہلے راستے پر دعا کی قبولیت کا یا دوسرے راستے پہ گئے، اس کو کیا جواب؟ دیکھیے بات یہ کر دی گئی ہے، آپ کو وسیلے پہ اصرار کون کر رہا ہے؟ مفتی صاحب نے بھی اس بات کو ذکر کیا۔ آپ کو کب کہا جا رہا ہے کہ آپ وسیلہ نہیں دیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی؟ آپ ڈائریکٹ دعا فرمائیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز جس طرح شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ انکار کریں۔ اب اگر یہ ہوتا کہ بغیر وسیلے کے دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو یہ غلط جملہ ہے۔ یعنی ہم بھی یہ نہیں کہتے؟ بالکل کوئی نہیں کہتا یہ، آپ بالکل براہ راست اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا کریں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اگر کوئی وسیلہ شامل کرتا ہے، اس پر جو دلائل موجود ہیں، اس کا آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات دیکھیں، میں دو تین چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں۔ یہ شرک کی صورت جب ہوتی جب یہ اللہ کا حق ہوتا، وسیلہ اللہ کا حق نہیں ہے، وسیلہ اللہ کا حق نہیں، وسیلہ بندوں کا حق ہے۔ وسیلہ کہتے ہیں اس ذریعے کو جو مقصود حقیقی کی طرف بڑھایا جائے، اللہ خود وسیلہ نہیں بن سکتا۔ تو جب یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا حق ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے بندوں کو سے لانا یہ شرک نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ پھر قرآن کریم فرقان حمید کی آیات میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 35 میں واضح طور پر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ٹھیک ہے؟ نہیں یہاں سے مراد جو ہے وہ اعمال ہے، وسیلہ آ گیا نا؟ ہاں، آپ تو ذکر فرما رہے تھے، اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں۔ لفظ وسیلہ لفظ موجود ہے نا، واو سین لام یا ہا موجود ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ترغیب دلائی گئی وابتغوا الیہ الوسیلہ، رغبت کرو اس کی طرف، وسیلے کی طرف۔ اگر اعمال کی بھی آپ کرتے ہیں تو ذریعہ آپ نے ایک ذریعے کو تو مان لیا نا، پہلے تو مطلقاً انکار تھا، تو اگر اعمال کو ذریعہ ماننے سے شرک نہیں ہوا تو بندوں کو ماننے سے کیسے شرک ہوا؟ حد تو وہیں گر گئی نا، ایک بات۔ اور اگر اعمال کو آپ وسیلہ مانیں تو اس میں جھگڑا میں نہیں کرتا اعمال، میں یہ کہتا ہوں دیکھو، آپ کسی شرابی کو وسیلہ بناتے ہیں، معاذ اللہ کسی زانی کو وسیلہ بناتے ہیں، کسی چور کو وسیلہ بناتے ہیں، کیوں؟ اس کے اعمال خراب ہیں۔ آپ اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں، صالحین کو بناتے ہیں، کیوں؟ ان کے اعمال اچھے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اعمال پر ہی کمپرومائز کر لو، اس لیے کہ وہ اعمال ہی کا تو وسیلہ، اگر آپ اعمال کہہ رہے تو ادھر بھی اعمال ہی کا وسیلہ بنے، کیونکہ آپ چور کو تو وسیلہ نہیں بناتے نا، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں۔ تو اگر آپ اعمال پر رکھے ہوئے ہیں تو اس بات کو قبول کر لیں کہ اولیاء کو وسیلہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ذات کا لفظ آپ نہیں بولنا چاہتے تو اعمال کا لفظ کہہ دیجیے کہ ان کے اعمال اچھے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ وسیلہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا حضور علیہ السلام کے بغیر بخش نہیں سکتا، جیسے شفاعت کی حدیث ہے، سرکار شفاعت کریں گے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ تو سوال ہوا کہ حضور کے بغیر اللہ نہیں بخش سکتا؟ میں نے کہا جی بخش سکتا ہے۔ کہتے ہیں پھر؟ میں نے کہا لیکن بخشتا نہیں۔ کہنے کہا کیوں؟ میں نے کہا اللہ نے قاعدہ ایسا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سمجھے؟ کہتے ہیں اللہ، میں ایک آسان کرتا ہوں، اللہ رب العالمین بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھا سکتا، لیکن بجھاتا ہے۔ قدرت کا میٹر ہم ذکر تھی، یعنی اللہ رب العالمین جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کیا اس پر قادر نہیں کہ اللہ مجبور ہو گیا معاذ اللہ کہ آپ کو پانی پئیں گے تو آپ کی پیاس بجھے گی؟ کہ اللہ رب العالمین بغیر پانی کے آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتا؟ بجھا سکتا، لیکن بجھاتا ہے نہیں، کیونکہ اس نے قاعدہ ایسا بنایا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس کی مجبوری کی نہیں بات ہو رہی، جو اس نے قاعدے طریقے بتائے ہیں اس طریقے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ایک بات۔ پھر مفتی صاحب قبلہ مدظ اللہ نے ابھی ذکر فرمایا کہ جو آیات بتوں کی مذمت میں اتری ہیں اس الفاظ کو آپ ٹیلی کیوں کرتے ہیں؟ مثلا دیکھیے آپ کہ جی یہ تو مشرکین کا طریقہ تھا، سورہ زمر میں آیا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں یقربونا الی اللہ زلفا، وہ مقام محبوبیت پر ہیں تو وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو کہا یہی تو بات آپ کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں مقام محبوبیت پر ہے لیقربونا الی زلفا۔ میں نے کہا دیکھا ایسا نہ کریں، وہاں پر پہلے لفظ موجود ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہی اس لیے ہیں۔ تو عبادت اور چیز ہے، توسل اور چیز ہے۔ لیکن اگر اس لفظ پر اگر مصر ہو جائے نہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام ناز پر ہے، زلفا محبت کے مقام پر ہے، اس لیے قریب کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آئیے بخاری شریف دیکھیے، مسلم امام احمد دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ میں مستدرک کی طرف چلتا ہوں، صحیح جامع مستدرک کے اندر روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو اسرار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جانتے تھے،
اور وہ خود کہتے ہیں کہ لوگ حضور سے خیر کا سوال کرتے تھے، میں شر کا کرتا تھا اچھا کہ فتنوں کے بارے میں بتائیے. تو سب سے زیادہ منافقین کے بارے میں علم انہی کے پاس تھا. فاروق اعظم اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو رکھتے تھے اپنے دور خلافت میں اور کہتے تھے چہروں کو دیکھو اس میں منافق کون ہے. وہ حضرت حذیفہ بن یمان. اچھا